السلام علیکم ٹو آل آف یو. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور سی ایس ایس فورم آج جو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہے وہ ہے کلاس روم ڈیسائڈس دا فیوچر آف دا نیشن، جو 2019 میں ڈسکس ہو چکا ہے. تو پچھلے ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ ایسے رائٹنگ کے کچھ سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کرو گے، اور آج ان سٹیپ کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اس ٹاپک کے اوپر. تو لیٹس کم ٹو دا ٹاپک، کلاس روم ڈیسائڈ فیوچر آف دا نیشن. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے برین اسٹارمنگ. جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی ایسے آتا ہے تو میں نے اپنے آئیڈیاز کو پیپر پہ اتار دیا. آپ کے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیاز آ سکتے ہیں کلاس روم سے. کلاس روم کی لیڈر کریٹ کرتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہوتے ہیں، مورالٹی جو ہے وہ انفیوز ہوتی ہے، آئیڈیالوجی پرزرو ہوتی ہے. یہ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو میں نے پیپر میں ڈال دیا. اب یہ جاٹ ڈاؤن کیسے کرو گے؟ یہ آپ کا اسٹرکچر ہے، اور جو آپ کا بھی جو بھی اسٹرکچر ہوگا اس کو آپ نے ایک کنسسٹنٹ فلو کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنی آپ نے جو ہے وہ جو سیکوینس ہے وہ بریک نہیں کرنا. اچھا، اب ان آئیڈیاز سے سوری میں اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ بناؤں گا. تو میرے پاس جو آئیڈیاز ہیں تو میں کن کن آئیڈیاز پہ بات کر سکتا ہوں؟ میں بات کر سکتا ہوں جی سوسائٹل آئیڈیاز کے اوپر، کیونکہ مورالٹی ہو گیا، کلچر لیگ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیاز آ رہے ہیں سوسائٹل ویلیوز کے. سیکنڈ میں بات کر سکتا ہوں ہیومن کیپٹل یعنی کہ اکنامکس کے اوپر. تھرڈ میں بات کر سکتا ہوں نیشنل کنسنسس یعنی سولیڈیرٹی کے اوپر. اور فورتھ میں بات کر سکتا ہوں لیڈرز یعنی کہ جو اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ ہے. تو میں نے اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ ان اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے بنائی کہ کلاس روم ڈیسائڈز فیوچر آف دا نیشن بائی انفیوزنگ سوسائٹل ویلیوز، فلفلنگ اکنامک نیڈس، اسٹرینتھننگ نیشنل سالیڈیرٹی اینڈ انکریزنگ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو. تو یہ میرے چار جو ہے وہ پوائنٹر ہو گئے مین، اور میں ان کو لیتے ہوئے اپنی جو ہے وہ سب ہیڈنگس بناؤں گا. تو دا فرسٹ ون از سوسائٹل رول آف کلاس روم بلڈنگ فیوچر آف دا نیشن. یہ فرسٹ میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ سوسائٹل رول جو ہے وہ بالکل جو ہے پری ڈومیننٹ رول ہوتا ہے کلاس روم کا، جو فیوچر کے اوپر جو ہے وہ جو اپنی ریپرکشنز ڈالتا ہے. دا فرسٹ ون از سوسائٹل رول. اچھا، دیز آر دا کلاس روم وچ پرزرو آئیڈیالوجی آف دا نیشن. اچھا، آئیڈیالوجی پرزرو کرنے کا تعلق فیوچر سے کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، پہلے تو آئیڈیالوجی پرزرو ہوتی کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے کریکولم میں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی آئیڈیالوجی پڑھاتے ہیں، ٹو نیشن تھیوریز پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہمارے کریکولم کے تھرو جو ہے وہ پرزرو ہوتی ہے. اور جب یہ پرزرو ہوگی تبھی یہ ہماری آئیڈیالوجی ہماری نیشن کے اندر نظر آئے گی، اور ہمارا جو کاز ہے، جو بھی کاز ہے نیشن کا، وہ پورا ہوگا، یعنی کہ نیشنل انٹرسٹ پورے ہوں گے. تو آئیڈیالوجی جب پرزرو ہوگی تو وہ فیوچر کے اوپر بھی اپنی امپلیمنٹیشن دے گی، یعنی کہ وہی آئیڈیالوجی جو ہے وہ فیوچر اس قوم کا ڈیسائیڈ کرے گی آیا کس ڈائریکشن میں یہ قوم جائے گی. اچھا، اب سیکنڈ پوائنٹ ہے انگرین مورل ویلیوز ان فور اے ڈسپلن نیشن. تو مورل ویلیوز آپ کو پتہ ہیں وہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی قوم کے اندر ڈسپلن جو ہے وہ انفیوز کرتے ہیں، اور وہ مورل ویلیوز ہی ہوتی ہیں جو آپ کی قوم کو ڈسپلن اور ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو مورل ویلیوز کہاں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ کلاس روم میں. جب کلاس روم میں مورل ویلیوز ڈیولپ ہوں گی تو پھر نیشن ڈسپلنڈ ہوگی ان دا فیوچر. تھرڈ ون از پروموٹ جینڈر ایکوالٹی. جب کسی قوم میں مورل ویلیوز ہوں گی تو وہ جینڈر ایکوالٹی کو پروموٹ کرے گا، وہ ہر جینڈر کو رسپیکٹ دے گا، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو. ایون ٹرانسجینڈر کو بھی وہ جو ہے وہ پروموٹ کرے گا اور اس کو رسپیکٹ دے گا. تو جینڈر ایکوالٹی جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی، یہ گیپ جو ہے وائڈن گیپ جو ہے وہ نیرو ہوتا جائے گا، ملک ترقی کرتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جی آپ کی جیسے آپ پاکستان کی اگزامپل لے لیں تو آپ کی 49% جو ہے ویمن ہے، یعنی کہ اس کو آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کا جینڈر گیپ ہے اور جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے تو فیوچر جو ہے وہ آپ کا پھر کیا ہوگا، آپ اندازے لگا سکتے ہیں. اچھا، دا فورتھ ون از پروموٹ انوویٹو کلچر اینڈ اریڈیکیٹ کلچرل لیگ. اچھا، کلچر جب انوویٹو کلاس رومز کے اندر جو ہے وہ انوویٹو کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہوگا، یعنی کہ جو ہمارا کریکولم ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز پروموٹ کرے گا جس میں انوویٹو آئیڈیاز ڈیولپ ہوں گے، لوگوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی، تو پھر جو ہے وہ کلچر انوویٹو کلچر پروموٹ ہوگا. اور جب انوویٹو کلچر پروموٹ ہوگا تو لوگوں کو جو ہے وہ آپ ٹیکنالوجی کا یوز کرنا آ جائے گا، اور جب ٹیکنالوجی کا یوز آئے گا تو کلچرل لیگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب کلچرل لیگ ختم ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ کی جو بھی نیشن ہے گی وہ ماڈرنائزیشن کی طرف چلی جائے گی، وہ ایڈوانسڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو فیوچر آپ کا جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گا.
اچھا، اس کے بعد میں دوسرے اسپیکٹ کی بات کرتا ہوں، ہاؤ ڈز کلاس روم اسٹیبلش فیوچر آف نیشن بائی فلفلنگ اٹس اکانومک نیڈ. تو دیز آر کلاس رومز وچ پریپیئر ہیومن کیپٹل ان آرڈر ٹو میٹ دا کنٹمپرری ایز ویل ایز فیوچر اکنامک نیڈ آف دا نیشن. یعنی کہ جو آپ کی نیڈز ہیں، اکنامک نیڈز ہیں، وہ کلاس روم فلفل کرے گا. کلاس روم ایسے لوگ آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے دے گا جو آپ کی اکنامک نیڈ کو پورا کریں گے. وہی ٹیکنالوجی کا یوز ہوگا تو ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہوگا. وہ کیپٹل جو ہے وہ ملک کی جو پراسپر نیشن ایک ڈیولپ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کے ہیومن کیپٹلز ہیں وہ آپ کی اکنامک نیڈ پوری کریں گے تو فیوچر جو ہے وہ اس پر ٹھیک ٹھاک امپلیکیشنس پڑتی ہیں اس کی. اس کے علاوہ انکریج دا افیکٹو یوز آف ٹیکنالوجی فار دا بیٹر فیوچر آف دا نیشن. یعنی کہ جب آپ وہی بات کہ جب آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں گے تو اوبویسلی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا، کیونکہ ٹیکنالوجی ایفیشینٹ ہوتی جا رہی ہے اور آپ کو بھی ایفیشینٹ ہونا ہے ان آرڈر ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ آف دا ورلڈ. اچھا، انٹرینس دا کلچر آف اسپیشلائزیشن اینڈ ایگزلریٹ دا پروسیس آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. یعنی کہ کلاس روم کیا کرتا ہے؟ کلاس روم جو ہے وہ ایگزلریٹ کرتا ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس. کیسے؟ اسپیشلائزیشن کے تھرو. جب لوگوں کو ٹیکنالوجی کا پتہ لگے گا تو لوگ اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں گے. سوسائٹل ڈیولپمنٹ اسی طرح ہوتی ہے، یہ ایک پورا پروسیس ہے. جب لوگ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں گے تو اسپیشلائزیشن کی طرف بھی آئیں گے اور پھر اس طرح سے آپ کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بڑھے گی. پھر کلاس روم انٹرینچ نیشنل سالیڈیرٹی دیٹ فاگز فیوچر آف دا نیشن. اچھا، اب جب آپ کا ایک یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی یونیفائڈ ہوگی. جیسے ہمارے پاکستان کے اندر 3-4 طرح کے جو سسٹم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ گورنمنٹ پبلک سسٹم لے لو، پرائیویٹ سسٹم لے لو ایجوکیشن کا. اس کے بعد آپ کے جو ہے او لیولز، اے لیولز، پھر ڈفرینٹ بورڈز آ جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ کافی ڈسپیرٹی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جو ڈسپیرٹی ہماری نیشن کی تھنکنگ میں بھی نظر آتی ہے. تو اگر یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو کنسنسس بھی بلڈ اپ ہوگا اور کلاس ہوگا نیشن کا. یعنی کہ نیشن جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی کیونکہ ان کی سوچ ایک ہوگی. اسی طرح سے نیشنل سالیڈیرٹی دا کی ڈٹرمنٹ فار دا انکلوسیو انسٹیٹیوشنس. تو جب نیشنل کنسنسس ہوگا تو آپ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ انکلوسیو ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ مضبوط ہو جائیں گے. جیسے اب آپ دیکھیں، میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. نیشنل اسمبلی میں جب جو ہے وہ کولیپس آتا ہے کسی بھی ڈیسیجن کے اوپر، جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینز آتے ہیں، تو پھر وہاں پہ نیشنل سالیڈیرٹی ہماری جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. تو جب نیشنل کنسنسس بلڈ اپ ہوں گے تو ہمارے انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، چاہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ ہوں چاہے اکنامیکل انسٹیٹیوٹ ہوں. اس کے علاوہ ہاؤ کلاس روم انکریز پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو دیٹ فاگ دا فیوچر آف دا نیشن بائی پرووائڈنگ پولیٹیکل اویئرنیس. لوگوں کو اویئرنیس ہوگی اور وہ اویئرنیس کہاں بلڈ اپ ہوگی؟ وہ کلاس روم میں بلڈ اپ ہوگی. آپ کے کلاس روم میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے جو ہے پولیٹیکل نیڈز کو پورا کرنا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، چاہے وہ ووٹنگ کا ہو یا جو بھی پروسیس ہو، اس میں کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. یہ آپ کو کلاس روم میں سکھایا جائے گا. پھر کلاس روم پروڈیوس فیوچر لیڈرشپ فار دا نیشن. ٹھیک ہے، یہ بھی پولیٹیکل ایک اسپیکٹ ہے. اچھا، ایک کنکلوژن میں آپ نے جو ہے وہ سارے آئیڈیاز کو سم اپ کرنا ہے، کوئی نیا آئیڈیا نہیں ڈالنا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.